السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اگلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے کہ برصغیر میں جب مسلمان کی آمد آئے تو اس سے پہلے یہاں کے تعلیمی حالات کیا تھا، اس کے بارے میں جانیں گے کہ مسلمانوں کی آمد سے قبل یہاں جہالت اور تاریکی میں ڈوبا تھا پورا خطہ۔ یہاں زیادہ تر ہندوؤں کا راج تھا، وہ ہندوؤں کی ذات پات میں تقسیم تھے، تو اس ان کی جو ذات تھی برہمن، اس کی تعلیم پر زیادہ اجارہ داری تھی، وہی تعلیم پر حکمران تھے، جبکہ دوسری جو ذات تھی خشتری اور بیش وغیرہ، وہ تعلیم و تدریس کے شعبے میں جو چوتھی ان کی ذات تھی برہمن کو شامل نہیں کرتے تھے، کیونکہ اجارہ داری برہمن کی تھی اور خشتری اور بیش وغیرہ تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن برہمن کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے تھے۔ اور شودر جو پیدائشی طور پر کم سمجھے جاتے تھے، ان سے صرف نوکری کے یا ان کی خدمت کا کام لیا جاتا تھا، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند تھے۔ لیکن جب اسلام یا مسلمان جب آئے تو انہوں نے جہاں جہاں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، ان کی علم دوستی، عدل و انصاف اور انسانی مساوات کی وجہ سے یا اعلیٰ معاشرتی اقتدار کی وجہ سے بھی جو فات تھے یا ہندو تھے، وہ بھی مسلمان کی روایت سے متاثر ہو گئے اور بھی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گیا، ان کا رجحان بھی تعلیم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی برصغیر میں حکمراں یا علماء آئے تھے یا عمر آئے تھے، وہ بھی اسلام کے جو ہماگیر تصور تعلیم تھے اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور مسلمان حکمران کیونکہ زیادہ تر عالم اور فاضل تھے، اس لیے وہ تعلیم و تدریس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کم فاضل خود عالم نہیں تھے، جیسے علاؤدین خلجی یا اکبر جیسے حکمران تھے، لیکن وہ بھی تعلیم کے لیے بہت فراخ دل تھے اور تعلیم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان تھا، اس لیے انہوں نے تعلیم کی اشاعت کے لیے مساجد اور مدارس وغیرہ تعمیر کرائے، اساتذہ طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے، اور جہاں تک ممکن ہے انہوں نے تعلیمی عمل کی خدمات کی، تعلیم کو بڑھانے کی ان کی حوصلہ افزائی کی اور مختلف اپنے اقدامات اٹھائے۔ اس کے بعد جب برصغیر میں نظام تعلیم قائم ہو گیا مسلمانوں کا، تو ان کچھ نمایاں کچھ خصوصیات بھی تھیں کہ ان کا جو دور تعلیم تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا، اس کے جو نقوش تھے وہ سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی پر بہت زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے یہاں ان کے پڑھنا لکھنا لازمی تھا، جیسے حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، تو اس لیے مسلمان تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان پڑھ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں جو تعلیم دیا تھی قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو اور تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ کیونکہ مسلمانوں حکمرانوں کی جو تعلیم تھی وہ انگریزوں کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، کیونکہ ابھی انگریز نہیں آئے تھے، اس لیے یہاں نظام تعلیم بہت بہتر تھا، لیکن جب انگریز آئے تو اس کو نقصان پہنچ گیا۔ اب برصغیر میں جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا اس کے کچھ پہلو بھی تھے، جن میں ہم مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحان وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم پہلا اس کا پہلو پڑھ رہے ہیں مقاصد تعلیم کے، جو مسلمانوں کا نظامی تعلیم تھا اس کے مقاصد تعلیم کون کون سے تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مقاصد تعلیم کسی بھی تعلیم عمل کا مرکزی حصہ ہوتا ہے یا مرکزی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا مقصد نہیں ہوگا تو وہ عمل بیکار ہوگا، اس سے تعلیمی عمل کا جو ریڑھ کی ہڈی کی ہے وہ مقاصد ہے کہ ہم تعلیم کس لیے دے رہے ہیں۔ اسلام کی نظر میں تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ رضا الہی اور اخلاقی حسنہ کی تکمیل تھا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اپنے اندر اچھی صفات اخلاق حسنہ، یعنی کہ عدل و انصاف، برابری، مساوات، احسان، ہمدردی، سخاوت، ایمانداری، سچ بولنا، ایسی عادات اپنے اندر پیدا کرے۔ اس سے مسلمان کے حکمران جو تھے انہوں نے بھی اس کی اشاعت کے لیے بڑی تبلیغ کی بہت کوشش کی اور بہت اپنا حصہ ادا کیا۔ کچھ اس کے مسلمانوں کے نظام تعلیم کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا تھا رضائی الہی کا حصول، کہ اسلام یہاں مسلمانوں کی تعلیم کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ مسلمان کیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ اس سے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو اس سے نہیں پائے گا، تو جنت خوشبو نہیں پائے گا، اسے خوشبو نہیں ملے گی۔ اس لیے تعلیم کا مقصد کیا؟ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا نہیں بلکہ اپنی دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی ضروریات کو بھی پورا کرنے، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کیسے حاصل کر سکتے؟ اس کے احکامات پر عمل کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے، تو یہ دینی تعلیم بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔
اس لیے برصغیر میں ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا تھا بے شمار لوگ ایسے جن کی معاشی مشغلتیں کچھ اور تھی، لیکن مذکورہ حدیث کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھا اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس میں ان کی کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس لیے اس کے یہی وجہ تھی کہ پھر کیا برصغیر میں دور دراز علاقوں میں اسلامی ممالک میں مسجدوں خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ کے تعلیمی ادارے قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے مقصد کو زیادہ تقویت ملی۔ دوسرا جو برصغیر مسلمانوں کی نظام تعلیم کا مقصد تعلیم تھا وہ تعمیر و سیرت و کردار تھا، کہ تعلیم کے ذریعے انسان کی سیرت سازی کرنا، اس کے کردار سازی کرنا، اس کو اچھا انسان بنانا، یہ بنیادی اس کی اہمیت تھی، یہ بنیادی مقصد تھا۔ قرآن حکیم میں جیسے خدائی انعامات کی خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر رضا حاصل کرنے کے بعد اس کو انسان کی کردار سازی کرنا، اس کے اخلاق کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اسلام میں تربیت اخلاق و تعلیم کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ اسے برصغیر میں پاک و ہند میں علماء و صوفیہ نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر کی، ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی اور خود بھی اچھے کردار کا نمونہ بنے، تاکہ جو ان کے طلباء ہیں وہ ان کو دیکھیں، ان کی نقش قدم پر چلیں، تاکہ پھر کیا صالح افراد مل کر صالح افراد پیدا ہوں اور پھر وہ صالح افراد مل کر اچھا صالح معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ تیسرا جو مقصد تعلیم تھا وہ تھا متوازن نشوما، کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک پہلو کی نشوما کرنا، مثلا ذہنی نشوما کہ آپ اس کو علم دے رہے ہیں، اس کو مہارت دے رہے ہیں، بلکہ ہر پہلو کی نشوما کا اس کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی تربیت کرنا ہے، تاکہ اس کے ہر پہلو کی نشوما ہو سکے، تب بھی ایک متوازن اور ایک اچھی شخصیت ہمارے سامنے آ سکے گی۔ اس لیے برصغیر کے نظام رہتے ہیں، اس میں مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج تھا اس میں طلباء کی ہم پہلو نشوما کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن تجارت اور فنون سپاہگری کے لیے بھی ادارے قائم تھے۔ تعلیم کی وسعت اور ہم آگری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسرے دنیاوی تعلیم جیسے تاریخ، جغرافیہ، طبیات، علم ہندسہ کی تعلیم بھی دی جاتی تاکہ ان کی متوازن نشوما ہو سکے۔ اس کے بعد جو اگلا مقصد تعلیم تھا وہ معاشی خود کفالت ہے، کہ تعلیم کا مقصد ہی نہیں کہ صرف تعلیم دی جائے تاکہ صرف انہیں علم مل جائے، ان کی معلومات مل جائیں، بلکہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکیں، اپنا روزگار کما سکیں، کوئی روزی کما سکیں۔ اس لیے تعلیم کی جو مسلمانوں کے نظام تعلیم تھا اس میں اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تاکہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد بچے جو ہیں یہ طلباء جو ہے اپنی روزی خود کما سکیں۔ برصغیر کے نظام تعلیم میں پھر ایسے فنون شامل کیے گئے جو طالب علم کی خود کفالت کے ضامن سمجھاتے ہیں، مثلا خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ، اور برصغیر میں ایسے مدارس کا ذکر ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا نظام رائج تھا۔ اس کے بعد اگلا جو مقصد تعلیم تھا مسلمانوں کو تھا منصب خلافت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا اس دنیا میں، اس لیے وہ وہی ہے جو اس کی احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہے، تاکہ وہ ایسا نظام لائے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا خلیفہ نائب مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اپنا وسیلہ، اپنا ذریعہ اس نے انسان کو بنایا تاکہ اس کے احکامات پر عمل درآمد کرا سکے۔ تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ پھر جو اگلا مقصد تعلیم تھا وہ تسخیر کائنات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات کو تسخیر ہو، یعنی کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جانو، وہ کیسے؟ علم کے ذریعے۔ اس لیے تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا سیکھ سکے۔ تو آج ہم نے مسلمانوں کی آمد وقت برصغیر کی جو تعلیمی حالت ہے اس کے کچھ پہلو دیکھے، جس میں پہلا پہلو مقاصد تعلیم پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں رضا الہی کا اصول، تعمیر سیرت و کردار، متوازن نشوما، معاشی خود کفالت، منصب خلافت اور تسخیر کائنات تھا۔ امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔